या अलैहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। माँ महर में तेरी रोशनी होई कत में तुझ पे पैगंबरी नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई कर कौन तेरी बराबरी करे कौन तेरी बराबरी ये नहीं किसी की मजाल ही सल्लो अलैहि व आलिहि अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। तू कलील है तू कलीम है तू रऊफ है तू रहीम है तू हबीब रब करीम है तेरी शान सबसे अजीम है तेरी शान सबसे अजीम है नहीं कोई तेरा मिसाल ही सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह ज़वजल सीरत की सीरीज़ शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। आज से हज़रत अल्लामा उस्ताद यूसुफ साहब मुफ्ती उस्ताद यूसुफ साहब क़िबला दामद बरकातहू से इंशाअल्लाह ज़वजल इस सीरीज़ का आगाज़ शुरू करते हैं। तो बिला किसी ताख़ीर के उस्ताद से रिक्वेस्ट करते हैं कि इंशाअल्लाह ज़वजल अपने इल्म अपने फ़हम का इंशाअल्लाह ज़वजल फैज़ हम सब के साथ बाँटें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। माशाल्लाह आज मेरा पहला आप लोगों के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन है। तो मैं जो गुजारिश ये करूँगा कि जितने भी अफराद हैं ना उन्होंने अगर कोई बात करनी है या मैं कोई बात पूछूं उसका जवाब देना हो तो उसके लिए जो है ना वो चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव हो जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क़िबला आलम जनाब सूफ़ी मोहम्मद उमर मोइनुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो है ना वो ये सादत बख्शी कि मैं आपको एक साथ और आपके जितने भी चाहने वाले हैं अकीदत रखने वाले हैं उनके सामने जो है ना वो कुछ बात कर सकूं। तो यकीन मानिए कि मेरे लिए ये बड़ी जो है ना वो फ़ख्र की बात है कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो माह में गुफ्तगू हूँ। मैं बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपना तारफ़ करवाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप इल्म ले रहे हैं तो किन से ले रहे हैं। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया पाया जाता है कि हम लोग जो है ना वो कोई आम चीज़ लेनी हो तो ठोक बजा के लेते हैं,
دیکھ بھال کے لیتے ہیں، لوگوں سے پوچھ کے لیتے ہیں، لیکن جب دین لینے کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں جی سب سے لے لیں، ہر ایک بندے سے جو ہے نا وہ وصول کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، ہماری دنیا کی چیزیں اتنی قیمتی نہیں جتنا دین قیمتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے دین لینا بھی ہے نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ دین لے کس سے رہے ہیں۔ تو ان شارٹ میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب میرے سر کے اوپر یہ امامہ شریف نہیں تھا، تو اس وقت جب میں اپنا تعارف کروایا کرتا تھا تو تقریباً 10 سے 15 منٹ لگ جاتے تھے تعارف کرواتے ہوئے، لیکن جب یہ امامہ شریف آیا ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے، میرے مالک کے احسانات ہوئے ہیں، تو اس کے بعد میرا تعارف کروانے کا انداز بدل گیا ہے۔ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ رہتی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ انسان کو کبھی کسی چیز کے اوپر اترانا نہیں چاہیے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے۔ ہر وقت میرا سامنے میرا تعارف وہی رہتا ہے جو قرآن نے میرا تعارف کروایا ہے کہ بندہ ناچیز پانی کا ایک قطرہ ہے، اگر میرے اللہ کا اس قطرے کے اوپر فضل نہ ہوتا آج مجھے یہ وجود ہی عطا نہ ہوتا۔ اگر مجھے یہ وجود عطا ہوا ہے میرے مالک کا میرے اوپر احسان ہے، بڑا کرم ہے۔ پھر مالک نے کرم بالائے کرم کیا، مجھے انسان بنانے کے بعد اپنے پیارے آقا، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا امتی بنایا، کرم بالائے کرم کیا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے میرے آقا کا امتی بنانے کے ساتھ دین کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو جو ہے نا وہ دنیا کا مال نہیں دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ یہ میرے مالک کا کرم ہے، کرم بالائے کرم کیا، درس نظامی پڑھا، اللہ کے کرم نوازی کے ساتھ ایم فل علوم اسلامیہ جو ہے نا وہ اس کی تکمیل کی، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ابتدائی طور کے اوپر پاکستانی قانون جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کی، پھر انٹرنیشنل لا پڑھا، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، نیدرلینڈ اور فرانس کے اندر ایک ریسرچ پروجیکٹ کر کے آ چکا ہوا ہوں۔ یونائٹڈ نیشنز کے جو بھی جو ہے نا وہ وہاں پر ادارے ہیں، آئی سی سی، آئی سی جے، ٹرائبونل آف یوگوسلاویا، ٹرائبونل آف لبنان، یہاں پر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لا کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ بات کر کے آ چکا ہوا ہوں۔ ریسنٹلی میں جو ہے نا وہ مہاراج البختیان ایک اکیڈمی ہے، آن لائن اکیڈمی ہے، یہ چلا رہا ہوں، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ہم آن لائن درس نظامی اور جتنے بھی علوم اسلامیہ وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں جامع مسجد علی فاؤنڈیشن کے جو ہے نا وہ حوالے سے۔ آپ سب کے دلوں کی دھڑکن، آپ سب کے دلوں کا قرار حضرت صوفی محمد عمر محی الدین صاحب، ان کے ساتھ میرا تقریباً 7 سال پرانا 6-7 سال پرانا رشتہ ہے۔ تو میں کافی سارے ان کے ساتھ رشتے ہیں، استادی شاگردی کا رشتہ بھی ہے، کہنے کو تو ظاہری طور پر تو میں ان کا استاد ہوں، لیکن میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، بڑی عزت کی نگاہ سے انہیں میں دیکھتا ہوں اور بڑا بھائی سمجھتا ہوں۔ ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ شاگرد کو اپنے اساتذہ کے اوپر فخر ہوتا ہے کہ میرے استاد اتنے قابل ہیں، اتنے قابل ہیں، اتنے قابل ہیں، لیکن میں آج سب کے سامنے جو ہے نا یہ بات پہلی دفعہ کہنے جا رہا ہوں کہ عمر بھائی میرے وہ شاگرد ہیں جن کے اوپر ان کے استاد کو فخر ہے۔ اتنے خوبصورت انسان، اتنے مخلص انسان میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھے ہیں۔ اللہ ان کے عمل کے اندر، ان کے علم کے اندر، ان کی توجہ کے اندر، ان کی روحانیت کے اندر، ان کی منازل کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں جی، ڈیوٹی لگائی گئی ہے میری کہ میں نے سیرت النبی پڑھانی ہے، تو میرے لیے بڑے جو ہے نا وہ خوشی کا باعث ہے کہ سیرت النبی پڑھانا۔ لیکن آج میں آپ کو سیرت النبی پڑھانے نہیں آیا ہوں، آپ کو تھوڑا سا جگانے آیا ہوں کہ سیرت النبی پڑھنا آیا ہمارے لیے ضروری بھی ہے، یا کیا ہے کہ سیرت النبی کو پڑھنا ہم صرف وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کے مرشد گرامی نے حکم فرما دیا تو ان کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے جو ہم بیٹھ گئے ہیں بس، باقی ہمیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سیرت النبی پڑھنا ضروری ہے، کیوں ہے؟
اس کا حاصل کرنا ہمیں آیا ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا سے محبت جو ہے نا، محبت عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو بندہ جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ میرا نام محمد یوسف ہے، میرے مرشد کریم کا نام جو ہے نا وہ میاں محمد حنفی سیفی ہے، سرکار مبارک المعروف۔ تو سرکار مبارک کا اگر ذکر ہو، ساری رات بیٹھ کے میں سنتا رہوں، میں تھکوں گا نہیں، کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے۔ صوفی محمد عمر کے ساتھ آپ لوگوں کو محبت ہے، اگر میں یہاں پر بیٹھ کے نا تھکیں گے نہیں، آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی، آپ جو ہے نا وہ دل کرے گا کہ ہم مزید باتیں سنیں۔ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں۔ تو اگر تو واقعی ہمیں کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی ذات سے محبت ہے نا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر بیٹھنے کا، اس کلاس کے اندر بیٹھنے کا یہ ایک ہی ریزن کافی ہے کہ ہمیں آقا سے محبت ہے، اور آقا کی باتیں سنتے ہوئے ساری رات بھی ہمیں بیٹھنا پڑ جائے تو ہمیں تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم سے اکثر سالکین کرتے ہیں اللہ کی محبت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے قرآن نے جو ہے نا وہ ایک نسخہ بتا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو۔ اتباع رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ہے۔ اگر تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہاں پر میں ایک پوائنٹ آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع، دونوں کے اندر ڈفرینس ہے۔ اطاعت اس چیز کو بولتے ہیں کہ میرے آقا نے حکم دیا تو اس کو ہم نے ماننا ہے، اوبیڈینس۔ میرے آقا نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، میرے آقا کا حکم ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ آقا کے کہنے کے اوپر اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں تو اس کو اطاعت بولا جاتا ہے۔ اطاعت ہر مسلمان، ہر کلمہ گوئی کے اوپر لازم ہے، لیکن اتباع اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے۔ اتباع صاحب کے اوپر لازم نہیں، ہاں اگر کوئی اتباع کرتا ہے تو اس کا ایک انعام بھی ہے۔ انعام کیا ہے؟ کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اتباع اس چیز کا نام ہے کہ میرے آقا نے حکم دیا یا حکم نہیں دیا، آقا نے جیسے کیا آپ ویسے ہی کرتے چلے جاؤ، اس کا نام اتباع ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں، مسکرا پڑتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مجھے اور تو کوئی وجہ نہیں مسکرانے کی، ایک وقت یاد آ گیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم ابھی اس جگہ سے گزرے تھے، جب اس مقام کے اوپر پہنچے تھے آپ مسکرائے تھے، تو میں بھی آپ کی اتباع کے اندر مسکرانا شروع کر دیا ہے۔ تو اس چیز کو اتباع کہتے ہیں۔ میرے آقا نے حکم دیا یا حکم نہیں دیا، آقا جس طرح کھڑے ہوئے اس طرح کھڑے ہونا اتباع ہے۔ آقا نے جس طرح لباس پہنا اس طرح لباس پہننا اتباع ہے۔ آقا نے جس انداز کے اندر اپنی زندگی گزاری اس طرح اس انداز میں اندر زندگی گزارنا اتباع ہے۔ تو جو سالکین ہوتے ہیں، عام نہیں، سالکین خاص ہوتے ہیں، ان خاص لوگوں کے لیے اتباع لازم ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی محبت کے طالب ہوا کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب بننے کا نسخہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ میرے نبی کی اتباع کیسے کریں گے؟ اگر نبی کی سیرت کو ہم نہیں پڑھیں گے کے اوپر کیا کیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے رب کی محبت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہوگی، اور اتباع کرنے کے لیے ہمیں میرے آقا کی سیرت ساری کی ساری پڑھنی پڑے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سالکین ہیں
آپ اس کو جو ہے نا وہ لازمی اٹینڈ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 21 ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، یہ آیت تو ہم نے سب نے سنی ہوئی ہے اور پڑھیں گے نا تو آپ کا لطف دوبالا ہو جائے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے مالک ارض و سما، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، لیکن اسوہ حسنہ اس انسان کے لیے ہے جو اللہ کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کی، جو یوم آخرت کی امید رکھتا ہے کہ یوم آخرت بھی آئے گا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو ذاکرین حضرات، آپ کو خوشخبری ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ہی وہ انسان ہیں جن کے لیے میرے آقا کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کی زندگی اسی کے لیے ہی بہترین نمونہ بن سکتی ہے کہ جو ذاکر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ کرنا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، یہ دونوں آپس کے اندر لنکڈ ہیں، یہ دونوں آپس کے اندر لازم و ملزوم ہیں۔ ایک ہوگا تو دوسرا پایا جائے گا، اگر ایک نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں، میں نے کوئی بھی ایسا اللہ کا ذاکر نہیں دیکھا ہے کہ جو اللہ کا ذکر تو کرتا ہو لیکن سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا کی سنتوں کے اندر ڈلا ہوا نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کا ذاکر ہوتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا کا غلام نظر آتا ہے، کوئی بھی سنت میرے آقا کی وہ چھوڑ نہیں پاتا ہے۔ اس کا روحانی ایک کیفیت ہی ایسی بن جاتی ہے کہ جب تک آقا کی سنتوں کے اوپر عمل نہیں کرتا اس کو چین ہی نہیں آتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرے نمبر کے اوپر، ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے سامنے کافی ساری چوائسیز ہیں، کافی سارے لائف سٹائل ہیں۔ لائف سٹائل یورپ کا بھی ہے، افریقہ کا بھی ہے، لائف سٹائل امریکہ کا بھی ہے، ایشیا کا بھی ہے، آسٹریلیا کا بھی ہے، ڈیفرنٹ لائف سٹائلز ہیں۔ اور ایک لائف سٹائل میرے آقا کا بھی ہے، میرے آقا نے بھی ایک زندگی گزاری ہوئی ہے۔ تو ان سارے کے سارے لائف سٹائل میں سے سب سے خوبصورت کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے آقا کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اٹ مینس کہ اگر ہم نے رول ماڈل بنانا ہے تو آقا کو بنانا ہے۔ تو آقا کو ہم رول ماڈل کیسے بنائیں گے اگر آقا کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے؟ آقا کی زندگی سے سبق کیسے لیں گے اگر آقا کی جو ہے نا وہ شب و روز کا مطالعہ ہم نہیں کریں گے؟ تو اگر آپ نے آقا کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی اسوا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے اسوا کو ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ میرے آقا نے کھایا کیسے ہے، میرے آقا بیٹھے کیسے ہیں، میرے آقا لیٹے کیسے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور آیت مبارکہ ہے، سورہ قلم آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، میرے آقا خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں، میرے آقا کے اخلاق حسنہ سب سے بہترین ہیں۔ اس روئے زمین پر اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی با اخلاق انسان ہے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی ہستی مبارک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے پوچھا گیا کہ میرے آقا کے اخلاق کیا تھے؟ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جواباً جو ہے نا وہ ارشاد فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، میرے آقا کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو قرآن پڑھ لو، قرآن کے اوراق دیکھ لو، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر میرے آقا نے عمل نہ کیا ہو۔ تو میرے آقا کے اخلاق سارے کے سارے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم سیرت النبی کو پڑھیں گے تو صرف اور صرف آقا کی سوانح عمری کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ قرآنیات کو بھی پڑھ رہے ہیں، علوم القرآن کا مطالعہ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم قرآن کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر کیا کچھ چیز ہے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیا ہیں؟ تو میرے آقا جواب ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث پاک ہے، یہ بھی مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سل من قطعک،
جو تیرے ساتھ تعلق توڑے تو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. وَعَطِ مَنْ حَرَمَكَ جو تجھے محروم رکھے اس کو عطا کرو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کر. اب یہ حدیث پاک ہے میرے آقا نے ارشاد فرما دی ہے. اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا یہ فرمانا کہ سل من کا کا جو تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. واتی من حرام کا جو تجھے محروم رکھے اس کو عطا کرنا ہے. واقسن الی من اساء الیک جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. میرے آقا کا کی زندگی کا، میرے آقا کی سیرت کا ایک حال مارک یہ ہے، آقا بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے عمل کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ کی پوائنٹ ہے اخلاق حسنہ کے اندر کہ اخلاق کے اندر ہم نے کس انداز کے اندر جو ہے نا وہ چلنا ہے، میرے آقا نے بیان فرما دیا. اب میرے آقا نے ان اخلاق کے اوپر جو بات کہی ہے اس کے اوپر عمل کیسے کیا ہے، ایک لمبی جو ہے نا وہ ڈیبیٹ ہے، ایک لمبی بحث ہے. کافی مجھے وقت چاہیے اس کے لیے، کافی اسباق چاہیے، کافی دروس چاہیے اس کے لیے یہ بیان کرتے ہوئے کہ میرے آقا کے اخلاق کیا تھے. یہی اخلاق اس سیرت النبی کے کورس میں آپ کو سکھائے جائیں گے کہ میرے آقا نے جو ہے نا وہ تعلق توڑنے والوں کے ساتھ تعلق جوڑا کیسے ہے، میرے آقا نے جو محروم کرنے والے تھے ان کو عطا کیسے کیا ہے، میرے آقا نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اوپر جو ظلم کرنے والے تھے، برا سلوک کرنے والے تھے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کس انداز میں کیا ہے. یہ ہم اسی سیرت کے کورس کے اندر جو ہے نا وہ مطالعہ کریں گے. ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے. اچھا ایک بات پوچھنا چاہوں گا، میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو، کلیئر آ رہی ہے، کوئی ڈسٹربینس تو نہیں ہے؟ جی نہیں سر، جی برابر ہے، صحیح. جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھ کے اندر زمین کے خزانوں کی چابیاں آ گئی ہیں. اللہ نے میرے آقا کو بڑے کمالات سے نوازا ہوا ہے، بڑی طاقتیں میرے آقا کو اللہ نے دی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم غار سور کے اندر جا کے چھپے ہیں. ارے یہ تو وہ نبی ہیں کہ جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو سیرت ابن ہشام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے آقا نے کافروں کے چہروں کے اوپر اور ایک روایت کے مطابق کافروں کے سروں کے اوپر مٹی ڈالی. 7 آیت قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، کافروں کے درمیان میں سے گزر گئے، کافروں کو نظر ہی نہ آئے. میں آپ لوگوں کی خدمت کے اندر ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آقا یہ طاقت رکھتا ہو کہ کافروں کے نرگے سے بغیر کسی تکلیف کے باہر نکل آئے، اور اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہو کہ کافروں کے سروں کے اوپر مٹی ڈالے، انہیں آقا نظر ہی نہ آئے، اس آقا کو غار سور کے اندر جا کے چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ میرے آقا غار سور کے اندر جا کے چھپے کیوں ہیں؟ اچھا ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ وہ صحابی، آپ جو ہے نا وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں کہ ایک سفر کے دوران پانی ختم ہو جاتا ہے، صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اونٹوں کے کو ذبح کر کے ان کے پیٹوں سے بھی پانی ختم کرنا شروع کر دیا ہے، ابھی تو اونٹ سواریوں کے لیے بھی کم پڑ گئے ہیں، کچھ کیجئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک پیالہ منگواتے ہیں، ہاتھ اس کے اندر رکھتے ہیں، آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. جس آقا کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی 2 دن لگاتار پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا. وہ ایک دن کھانا کھاتے تھے، ایک دن بھوکے رہتے تھے، ایک دن کھانا کھاتے تھے، ایک دن بھوکے رہتے تھے. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے اندر تو یہاں تک موجود ہے کہ 3 دن لگاتار میرے آقا جو ہے نا انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا. ارے جو آقا یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں، وہ آقا بھوکا پیاسا کیوں رہ رہا ہے؟ جو آقا یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ غارے جو ہے نا وہ کافروں کے سروں کے اوپر مٹی ڈالیں تو انہیں نظر نہ آئے، وہ آقا غارے سور کے اندر جا کے کیوں چھپ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ کی خدمت کے اندر پیش کرتا چلوں، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ آپ انتہائی کمزوری کی حالت کے اندر ہیں، بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. ابو ہریرہ ان کے چہرے کے اوپر نکاہت کے اثرات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے نا وہ پریشان ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ
ایک صحابی کی دعوت کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کو بھی ساتھ لیتے ہیں اور ساتھ 70 اور اصحاب صفہ کے صحابہ کو بھی ساتھ لیتے ہیں، لے کے اس گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں دودھ کا پیالہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ یہ پیالہ ان سب کو دو۔ ایک پیالہ ہے، 70 صحابہ پینے والے ہیں، اور جب حضرت روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی صحابی پیالہ پیتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ ایسے اوپر ہو کے دیکھتے تھے کہ میرے لیے بچا ہے کہ نہیں بچا، تو سارے کے سارے صحابہ نے پی لیا، میرے آقا مسکرا رہے ہیں۔ آخر کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی باری آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ پیتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اور پیو، ابو ہریرہ اور پیو، ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس ہو گئی ہے۔ جس آقا کے ایک مرتبہ اپنا منہ مبارک پیالے کے ساتھ لگانے کی یہ برکت ہے کہ 70 صحابہ ایک پیالہ پی لیں، دودھ پھر اتنا کا اتنا ہی اس کے اندر باقی ہو، تو وہ آقا بھوکا پیاسا کیوں رہا ہے؟ اس آقا نے غربت کے اندر زندگی کیوں گزاری ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے۔ جس آقا کو یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ آقا بستر پہ آرام فرما ہے، حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں، میرے آقا کی جو ہے نا وہ غربت کو دیکھ کے آپ جو ہے نا وہ رونے لگ جاتے ہیں، یا رسول اللہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں جھوٹے ہو کے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ جو ہے نا وہ ارض زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، اور آپ کی یہ حالت۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر تو اس بات کے اوپر راضی نہیں، وہ دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کے مزے لوٹے ہیں۔ اب جس آقا کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ان کے ساتھ چلنے لگ جائے، ان آقا نے اس غربت کے اندر زندگی کیوں گزاری ہے؟ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم میدان احد کے اندر موجود ہیں۔ میدان احد کے اندر کیا ہوتا ہے، ساری میدان غزوہ احزاب کا موقع ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر جو ہے نا وہ خندق کھودی جا رہی ہے حضرت سلیمان فارسی کے مشورہ کے اوپر۔ اب خندق کے دوران ایک چٹان آ جاتی ہے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ چٹان آ جاتی، چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی، کریم آقا آتے ہیں، آ کر ایک ہی ضرب لگاتے ہیں، ایک کی ضرب کے ساتھ وہ چٹان ساری کی ساری ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی۔ ٹھیک ہے، اس دوران حضرت جابر بن عبداللہ جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیٹ مبارک کے اوپر پتھر بندھا ہوا ہے۔ مجھے بڑا ترس آیا، مجھے جو ہے نا وہ بڑا عجیب لگا کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھوکے ہیں، اتنے بھوکے ہیں کہ بھوک کو مٹانے کے لیے آپ نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ گھر جاتے ہیں، جا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آج میں نے ایسی حالت دیکھی ہے، لیکن نا محبت کرنے والے اس طرح ہوتے ہیں، میرے آقا کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے۔ آج تو نمازیں پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ نماز کے اندر رکھی گئی ہے، اور نمازوں کے گھونٹ بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم پھر بھی آقا سے محبت کا دعوے دار ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں بیوی میرے آقا کے لیے کھانا پکاؤ۔ گھر کے اندر جو ایک سا مین کے تقریباً 2 کلو کا آٹا پڑا ہوا ہے، اس کی روٹیاں بنا لو جتنی بنتی ہیں، بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں وہ کھانا پکا لو۔ کھانا بن کے تیار ہو جاتا ہے، بیوی کہتی ہے کھانا 2-3 لوگوں کا ہے، اتنے ہی لے کے آنا۔ جابر بن عبداللہ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جاتے ہیں، جا کر جو ہے نا وہ عرض کرنا ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میں نے دعوت کی ہے، آپ آ جائیں، ساتھ 1-2 بندوں کو لے کے آ جائیں، آ کے نا کھانا کھا لیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نے یہ بات سنی تو اس خندق کے موقع کے اوپر جتنے بھی کام کرنے والے صحابہ تھے، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے چاہے وہ انصار میں سے تھے، میرے آقا اعلان فرما دیتے ہیں او میرے صحابہ، جابر بن عبداللہ نے آج ہماری دعوت کی ہے، چلو چل کے کھانا کھائیں۔ وہ جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے چل پڑے، جابر بن عبداللہ پریشان، کھانا تو 2-3 لوگوں کا ہے، اتنے سارے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا؟ گھر میں دوڑے دوڑے جاتے ہیں، جا کر جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ کھانا تو ہمارے پاس تھوڑا ہے، اتنے زیادہ میرے آقا لوگ لے کے آ رہے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کیا آپ نے اللہ کے نبی کو یہ بتایا تھا انہیں کہ جو ہے نا وہ کھانا ہمارے پاس اتنے ہی لوگوں کا ہے؟ کہتے ہیں ہاں وہ میں آقا کو تو میں نے بتایا تھا۔
تو ان کی بیوی کہتی ہے اگر آقا کو آپ نے یہ بتایا، آقا لے کے آ رہے ہیں، تو پھر آقا جانے اور آنے والے جانے۔ لیکن میرے آقا یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کہنا جب تک میں نہ آؤں کھانا پکانا شروع نہیں کرنا۔ میرے آقا جاتے ہیں، آقا کی اجازت کے ساتھ اور آقا کے لعاب دہن کی برکت کے ساتھ کھانا پکنا شروع ہو جاتا ہے، سارے کے سارے صحابہ سیر ہو کے کھا لیتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جس آقا کو میرے آقا نے یہ طاقتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، وہ بھوکا کیوں رہ رہا ہے؟ جس آقا کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، وہ غار کے اندر جا کے کیوں چھپ رہا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے لیے چھپ رہا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے بھوکا رہ رہا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے پتھر کھا رہا ہے۔ طاقت تو یہ تھی کہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ حکم دیں، طائف کی وادی دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، ملیا میٹ کر کے رکھ دو۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ میرے آقا نے یہ صبر کیوں کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ آقا کی زندگی جتنی بھی ہے ساری کی ساری اگر آقا چاہتے تو جس انداز میں آقا نے جنت میں اندر جنت الفردوس کے اندر زندگی گزارنی ہے، آقا اس دنیا کے اندر بھی وہ زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آقا نے نہیں گزاری۔ کیوں نہیں گزاری؟ میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ چھوڑنا تھا۔ آقا نے پتھر کھائے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے کھائے ہیں کہ کل کو آپ کو بھی دین کا کام کرتے ہوئے پتھر پڑ جائیں، پریشان نہیں ہونا۔ آقا نے بھی پتھر کھائے ہوئے ہیں، گالیاں سنی ہیں، میرے اور آپ کے لیے سنی ہیں، تاکہ اگر یہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے دین کا کام کرتے ہوئے انہیں گالی ملے، انہیں پتھر پڑے، تو یہ پریشان نہ ہوں، ان کے سامنے میرا اسوہ حسنہ موجود ہو کہ تمہاری تکلیف اتنی بڑی نہیں، تجھ سے زیادہ تکلیف نبی آخر الزماں برداشت کر کے گئے ہوئے ہیں، ہمیں صبر آ جائے۔ میرے اور آپ کے آقا نے ہمارے لیے 3 سال شیب ابی طالب کے اندر جو ہے نا وہ پتے کھا کے گزارا کیا ہے۔ اگین بتاتا ہوں، یہ وہ آقا ہیں کہ جو ایک ہی کھانے سے تھوڑے سے کرتے ہوئے انہیں بھی پتے کھانے پڑ جائیں، پریشان نہ ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نبی آخر الزمان نے پتے کھا کے ہمارے لیے مثالیں قائم کی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جتنی تکالیف میرے آقا نے برداشت کی ہیں، صرف میرے اور آپ کے لیے کی ہیں، تاکہ کل کو ان کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ دین کا کام کرتے ہوئے اگر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس پریشانی کے اندر یہ پریشان نہ ہوں، بلکہ آسانی کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ جو ہے نا وہ دین کا کام کرتے رہیں۔ کم اور میری اور آپ کی موٹیویشن کے لیے آقا نے یہ سارے کے سارا کیا ہے۔ تو آقا کی یہ موٹیویشن والی باتیں، یہ خوبصورت ترین باتیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ اسی کورس کے ذریعے پتہ چلیں گی۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم نے یہ کورس پڑھنا ہے نمبر 1 کے اوپر تو اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس کورس کے دوران ہمیں جو بھی آقا کی طرف سے حکم ملے گا، وہ حکم کے اوپر ہم نے منو ان عمل کرنا ہے، کوئی لہت و لال نہیں، کوئی چون چرا نہیں۔ جو آقا کی طرف سے حکم ہمیں ملتا چلا جائے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ آقا کے حکم کو ماننا یہ آقا کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ اطاعت کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ یہ اس کورس کے دوران آپ کو کئی چیزیں ایسے ملیں گی، آقا کے فرامین ملیں گے، تو ان کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے لازم ہوگا۔ تو یہ نیت آج سے ہی کر لیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میرے آقا کے فرامین کیا کیا ہیں، آقا نے ہمیں احکامات کیا ارشاد فرمائے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے اوپر ہم عمل کر لیں۔ ڈیلی، ہفتے کے اندر ایک دن ہوگا، ایک دن کے اندر اگر ایک بھی بات آپ کو مل جاتی ہے، آقا کا حکم آپ کو مل جاتا ہے، آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یقین مانیے سال کے اندر 50 سے زائد جو ہے نا وہ آپ احکامات کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آقا کی اطاعت کے ساتھ آقا کی اتباع بھی کرنی ہوگی، کیونکہ آپ سالک ہیں یا سالکہ ہیں۔ سالک اور سالکہ اللہ کی محبت کا طالب ہوا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لا مطلوب الا اللہ، ہمیں اللہ چاہیے، لا مقصود الا اللہ، ہمارا مقصود صرف اللہ ہے، لا موجود الا اللہ، ہمارے دل کے اندر صرف اللہ موجود ہے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ تسبیح نکالتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے، ہمیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ جب آپ میرے نبی کی اتباع کریں گے نا تو اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ سادہ سا فارمولہ ہے۔ اب آپ نے یہ کورس پڑھنا ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہر ہفتے کو ہمیں جو چیز بھی ملے گی
جو چیز بھی ملے گی آقا نے جس طرح اٹھے، ہم نے آج کے بعد اپنی ڈیلی روٹین کے اندر اس طرح اٹھنا شامل کر لینا ہے۔ آقا جس طرح بیٹھے ہم نے اس طرح بیٹھنا شامل کر لینا ہے۔ جس انداز میں آقا نے جوتے پہنے، جوتے اتارے، آقا کے کھانا کھانے کا انداز کیا تھا، آقا کو پسند کیا کیا چیزیں تھیں، آقا کن کن چیزوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے، آقا نے خوشی کے موقع کے اوپر کیا کیا، آقا نے غموں کے موقع کے اوپر کیا کیا، آقا کے احکامات کیا ہیں، آقا نے کس انداز کے اندر اپنا لائف سٹائل جو ہے نا وہ گزارا ہے، اپنی زندگی گزاری ہے، تو ہمیں جو بھی بات آقا کی ملتی جائے گی کہ جس کے اوپر ہم عمل کر سکیں، ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی کا، اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنانا ہے۔ یہ آج سے آپ نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کے اخلاق حسنہ ان کو ہم نے اپنانا ہے۔ عزیز ساتھیوں، میں بڑے جو ہے نا وہ افسوس کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں نے جو ہے نا وہ اپنا اسلامی دنیا کو بھی دیکھا ہے، مغربی دنیا کو بھی دیکھا ہے، آقا کے اخلاق اسلامی دنیا کی بجائے مغربی دنیا زیادہ اپنا رہی ہے۔ ہم آقا کے اخلاقیات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آقا اخلاق حسنہ کے اوپر فائز تھے، یہ ہمارا غیر مسلم بھی یہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے، لیکن ہم نے آقا کو پس پش ڈال دیا ہوا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت صرف اتنی ہے کہ آقا کو جو ہے نا وہ خاتم النبیین ماننا ہے، آقا کو جو ہے نا وہ نور و بشر ماننا ہے، آقا کو جو ہے نا وہ غیب کا علم ہے یا نہیں ہے یہ ماننا ہے، آقا کا اسوہ کیا ہے اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں، آقا کی سیرت کیا ہے اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں۔ آقا سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے اندر آ کر آقا کے جو ہے نا وہ قدموں کے اوپر قدم رکھنا، اس کی ترجیح کی طرف ہم نہیں آتے ہیں۔ تو آقا کے اخلاق حسنہ ان کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے۔ آپ کو کثیر اخلاق حسنہ کی مثالیں سیرت النبی کے کورس کے اندر ملیں گی، اور اتنی خوبصورت مثالیں ہیں، اتنی خوبصورت مثالیں ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ فارن کنٹریز کے اندر موجود ہیں، آپ جو ہے نا وہ دیار غیر کے اندر رہ رہے ہیں، آپ اخلاق حسنہ میرے آقا کے خلق کے مطابق آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں، لوگ آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے جائیں گے۔ حضرت امام محمد ہمارے امام ہیں، اخناف کے امام ہیں، حضرت امام محمد آپ کو جو ہے نا وہ ایک رستے سے گزر رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کے ہی جو ہے نا وہ ایک انسان کلمہ پڑھ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا تو نے ایک مسلمانوں کے امام کو دیکھا تو نے کلمہ پڑھا، کیوں پڑھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا مسلمانوں کا امام سامنے سے آ رہا تھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ جن مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے ان کا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ آپ کی اخلاقیات لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کریں گی، آپ کو میگنیٹ بنا دیں گی۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ اخلاقیات نہ ہونا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر لوگ اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ اگر آپ اخلاقیات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے، کوئی وجہ نہیں ہے بغیر بات کیے لوگ اسلام کی طرف آتے چلے جائیں گے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر، بالخصوص جو فارن کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں، ہم نے سر سے لے کر پاؤں تک کھل کے عظیم جو میرے آقا کے ہیں ان کو اپنی زندگیوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آقا نے جن جن وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ سختیاں برداشت کی ہیں، تانے برداشت کیے ہیں، ان وجوہات کو ہم نے چھوڑنا اب نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز ہمیں اسی کورس کے اندر ملیں گی۔ اسی بات کے اوپر میں جو ہے نا وہ اختتام کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھنے سے زیادہ جو کچھ بھی ہمیں سیرت کی کورس کے اندر ملے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر استاد جی، اللہ عز و جل آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے علم میں، فہم میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ 5-6 سال سے میں تو مستفید ہو رہا ہوں آپ کے علم سے، آپ کے فہم سے۔ انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ہماری باقی کے جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی ویورز ہیں، خصوصاً ہماری مسجد علی کی جو ٹیم ہے جو بہت زیادہ محنت کرتی ہے الحمدللہ تینوں محافلوں کے لیے، اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ ویک سے اسی وقت پہ پھر ہم انشاءاللہ عز و جل اپنا پروگرام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھیں گے، اور استاد یوسف اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور انشاءاللہ ہم اسوا کے بارے میں ابھی استاد جی فرما رہے تھے، کریم آخری سرکار
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर रुसवा मुबारक लिखना शुरू करे कोई शायर कोई अदीब, तो एक सफ़ा भी पूरा ना हो, सारी दुनिया की पानी अगर सियाही बन जाए, सारे दुनिया के झाड़ कलम बन जाए, तो एक पेज भी आपकी कंपनी हो सकती है। ये हमारी खुश नसीबी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आलम अरवा में हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, इस खूबसूरत उम्मत की, इस चहीती उम्मत को अल्लाह की, और उस अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपको मुझे हम सबको पैदा किया। आई होप इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबके लिए एक टाइम बड़ा कन्वीनियंट भी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कि नेक्स्ट वीक से हमारी क्लास इसी टाइम पे रखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद क़िबला आलम सरकार पीर मुर्शद की महफिल है अभी ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद, फिर इंशाल्लाह तो उसके बाद फिर एक कलाम सुन लेते हैं। हमारे पास अभी 13 मिनट बाकी है क्लास अख्ताम करने के लिए। हैदर बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं एक पश्तो कलाम सुना दें, फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह दुआ खैर करते हैं इंशाल्लाह। और उस्ताद यूसुफ मरजल बहरैन एकेडमी चलाते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल, जहाँ पे 8 साल का दर्स निज़ामी 4 साल का कर दिया गया है, कंप्रेस कर दिया गया है कोर्स को। और ये 3 क्लासेस होती हैं, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इसकी टाइमिंग्स तो आपके साथ से पहले भी शेयर कर चुके हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर मुझसे रब्ता करिए। जैसे जैसे आप कुरान पढ़ते जाएंगे उसका हर लफ्ज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसमें अरबिक ग्रामर भी है और अरबिक ज़बान सीखने का भी, और बहुत खूबसूरती से ये कोर्स चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन इन वीक। मगर ये 4 साल का कोर्स है। अगर आप कमिट करते हैं अपने आप को तो ज़रूर ज़रूर इस मुबारक कोर्स में आप भी शामिल हो जाए, इसलिए कि आप पे, मुझ पर, हम सब पे दीन सीखना फ़र्ज़ है। दीन सीखना आप पे, मुझ पर, हम सब पे फ़र्ज़ है। तो कोशिश करिए कि ज़रूर ज़रूर इसके लिए भी टाइम निकालें। बाकी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजर जानी है, कब फुल स्टॉप लग जाएगा वी नेवर नो। इंशाल्लाह हैदर बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं एक पश्तो कलाम सुना दे, फिर उसका दुआ खैर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी शमा रूहान दिन जाज़े कने रतवाया मोहम्मद नबी मुमताज़ कने बल्कि रूहानी शमा रूहान दिन जाज़े कने रतवाया मोहम्मद नबी मुमताज़ कने बल्कि तय अक्तुले बशर तय अक्तुले बशर तय अक्तुले बशर तय अक्तुले बशर मुस्तफा मुजतबा महबूबा मुर्तजा रूहानी शमा दस देखो मन उस्मान अव्वली मर्द मैदान दस देखो मन उस्मान अव्वली मर्द मैदान पतोलो की सरफराज कने रातवाया मोहम्मद नबी मुमताज कने बल्कि ये मुरबी बसे ओश पगल ज़ेदारा पगर सुल मुश्की शलोस्तनो ज़ल्लेदारा रश्को योर रश्म बिबी वे मुर्रा उस्मान दे वावा सुमरा केरस्तान बी सुल्तान दे जी वावा गसोचे यूसुफ ले तो गुदिक्र कलामा दाकयानी दल में सरवरे अल्लामा इकरो नबिया पे कर लो वे महबूब जुमरा शाबे वावा सुमरा के रुस्ता नबी सुल्तान दे जी वावा।
اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا وبارك وسلم عليه إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا وآتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك يا سيدي يا رسول الله انظر حالنا يا سيدي يا حبيب الله اسمع قالنا الہ العالمین تیرا بے حد شکر ہے، تیرا احسان ہے الہ العالمین، تو نے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی سننے کا وقت دیا ہے۔ الحمدللہ الہ العالمین ہمیں استقامت بھی عطا فرما، الہ العالمین ہمیں استقامت عطا فرما، الہ العالمین استاد یوسف ہمارے لیے وقت نکالنے ہیں، اللہ العالمین ان کے وقت میں، ان کے مال میں، جان میں خیر و برکت عطا فرما، الہ العالمین ان کے علم سے، ان کے فہم سے ہم سب کو مستفید کر دے، الہ العالمین ہم سب کو مستفید کر دے، الہ العالمین سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً تیری اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے سن رہے ہیں، الہ العالمین ہمارے گھروں میں، ہمارے زندگیوں میں، ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں الہ العالمین اس کی برکت عطا فرما دیں، الہ العالمین ہم کسی چیز کے لائق نہیں ہے الہ العالمین، یہ ہمارا مان ہے کہ تو ہمارا رب ہے، الہ العالمین تیرا شکر احسان ہے میرے مولا، الہ العالمین خصوصاً بالخصوص تمام جہاں کے مسلمان، بالعموم بالخصوص فلسطین کے مسلمان پہ خصوصی کرم فرما، الہ العالمین وہاں پہ جتنے بھی شہادتیں آج تک ہوئی ہیں الہ العالمین ان سب کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، الہ العالمین باقی جتنے بھی فلسطین کے مسلمان ہیں خصوصاً الہ العالمین ان کے اوپر اللہ خصوصی کرم فرما، تمام رذیل طاقتوں سے، تمام نگیٹو فورسز سے ان کو سب کو بچا، الہ العالمین دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، الہ العالمین دشمنوں کو نیست و نابود، الہ العالمین میرے قبلہ اعلیٰ میرے مرشد کریم کی درجات بلند فرما، آپ کے خانوادے کی خیر فرما، تمام حاضران محفل میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں الہ العالمین جو آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ان سب کی حاضری قبول فرما، الہ العالمین ان سب کے دلوں میں، سینوں میں جتنی بھی نیک خواہش، نیک تمنا الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے، مولا پاک کے صدقے، اپنے حبیب کے نالین کے صدقے ساروں کو تو قبول و منظور فرما لے، الہ العالمین خصوصی کرم فرما، صحت ایمان کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، الہ العالمین گھروں میں خیر فرما، برکت عطا فرما، جو حصول رزق کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر رزق عطا فرما دے، الہ العالمین جو لوگ مقروض ہے الہ العالمین کے قرضوں کی ادائیگی ہو جائے، الہ العالمین بے شک تو کریم ہے، الہ العالمین تو فضل کرنے والا ہے، الہ العالمین بے شک تو کن فیکون کا مالک ہے، الہ العالمین، الہ العالمین جو بچے بچیاں حصول دین حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے دین سیکھنا آسان فرما دے، اس دنیا میں چلنا، دین پہ چلنا آسان، اس سمیت ہم سب کی نسلوں کو کار کی محبت الہ عطا فرما، الہ العالمین تیرے پیارے دوستوں کی محبت عطا فرما، پیاری پیاری نسبتیں عطا فرما دے، الہ العالمین جس کی نسبتیں ہیں اپنی اپنی نسبتوں کی خیر کرنے والا بنا دے، اپنی اپنی نسبتوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، الہ العالمین جن کے الہ العالمین استاد شیخ پیر موجود ہے، الہ العالمین وہ اپنے استادوں کی، اپنے شیخوں کی، اپنے پیروں کی الہ العالمین محبت کرنے والا بنا دے، الہ العالمین خصوصی کرم فرما، تمام جہاں کے مسلمانوں پہ خصوصی کرم فرما، الہ العالمین اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا وبارک وسلم، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بیمار ہیں اس حاضران محفل میں الہ العالمین کے گھر میں، ان کے ددیا علی ننیا علی سسال رشتہ دار جو بھی بیمار ہے اللہ شفاء کامل عاجلہ، الہ العالمین روحانی بیماری، جسمانی بیماری، جو بھی بیماریاں ہیں اپنے حبیب کے صدقے، مولا پاک کے صدقے ان سب کو الہ العالمین شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے، الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا واتینا محبت ذاتک و معرفات صفاتک یا سیدی یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدی یا حبیب اللہ اسمع قالنا بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا وبارک وسلم علی اللہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل ایوری سیٹرڈے یہ ٹائم اس کی 9 to 10 انڈین ٹائم ہم آپ کے ساتھ باقی کا ٹائم شیئر کر دیں گے، تھرسڈے والے دن انشاءاللہ عز و جل شب جمعہ 7:30 to 8:30 وہ بھی ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مہینے میں ایک دن محفل درود ہوتی ہے، نظام بابا اس کو لیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مرحبا البحرین اکیڈمی میں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے، کوئی ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے ضرور بضرور مجھ سے رابطہ کرے،
یا میری بیگم فرا سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز فراہم کر دی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد قبلہ عالم سرکار پیر و مرشد کی محفل ہوگی 12 بجے سے 1 بجے تک۔ سارے ہفتے میں اگر آپ کلیکٹیولی دیکھیں گے 4 یا 5 گھنٹے، 4 گھنٹے سمجھیں رفلی 4 آور ویک، 4 hours in a week not a big time۔ ضرور استقامت کے ساتھ محبت کے ساتھ آئیے، آپ کے لیے ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں الحمدللہ، لوگوں کو کلیکٹ کرتے ہیں، استاد سے بھی خصوصی وقت پوچھا ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو پلیز یہ بہت فائدہ دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا انشاءاللہ، اس دنیا کے بعد بھی دے گا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اگر آپ کتنی بھی کلیم کر لیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جب تک آپ کو سیرت پڑھی ہوئی نہیں ہے، آپ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کوئی بھی آپ کی اس پہ آپ کا عمل پیرائی نہیں ہے، تو پھر آپ کی یہ سارے کلیم بیکار ہیں۔ اس لیے کلیم وہی انسان کرنا چاہیے جسے کچھ کے پاس کچھ ہو، کسی کے پاس کچھ ہو ہی نہ، خالی کلیم کر رہا ہے تو ٹھیک ہے کلیم کرتے رہیں، ایک الوژن میں رہیں، بٹ کوئی اگر آپ سے نان مسلم آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھ لے تو آپ کے پاس میرے پاس شاید ہی بہت کم ہوں گے جو اس محفل میں بھی اس کے پاس جواب ہوگا۔ تو پلیز اپنے آپ کو ریڈی رکھیں انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ وقت کسی کا بھی آ سکتا ہے۔ آج فلسطین پہ ہے، کل آپ اور ہمارا بھی وقت ہے، آج وہ چلے گئے، کل یا پرسوں ہمارا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے آپ سب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ اسی کلاس